with Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran. آج دنیا میں پاکستان امن کے علمبردار کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ایران امریکہ معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات انت تک محنت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پی این ایس رہبر کی 125ویں مڈ شپ مین اور 33ویں شارٹ سروس کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ ایرانی صدر کے دورے سے پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہونے کی توقع کا اظہار۔ واضح کیا پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ افواج دہشت گردی کا مسلسل مقابلہ کر رہی ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ معرکہ حق میں نیوی کے شاندار کردار کی تعریف۔ سیکیورٹی فورسز کے خاران اور مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان کے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن 25 اور 26 جون کو کیے گئے۔ مستونگ میں ممکنہ خودکش حملہ آور کی موجودگی پر پیشگی انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ خاران میں فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ دھماکہ خیز مواد، گولہ بارود، اسلحہ اور موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم، وزیر داخلہ محسن نقوی کی فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کی بھی سیکیورٹی اہلکاروں کو شاباش۔ کامیاب آپریشن کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کا مظہر قرار دے دیا۔ فتنہ الہندوستان سمیت ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ دو ٹوک پیغام دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارت نے آپریشن سندور کی ناکامی اور فوجیوں کی ہلاکت کا پہلی بار اعتراف کر لیا۔ مودی سرکار نے ہلاک فوجیوں کے نام ظاہر کر دیے۔ پاکستان نے 10 انفینٹری بریگیڈ اور ادھمپور میں S-400 اینٹی میزائل سسٹم کو تباہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صوبے دار میجر پون کمار کا تعلق 10 انفینٹری بریگیڈ، جبکہ بعد از مرگ ایوارڈ پانے والا سارجنٹ سریندر کمار ادھمپور میں مارا گیا تھا۔ عالمی میڈیا نے بھی بھارتی رافیل، میراج اور دیگر طیاروں کو مار گرانے کی تصدیق کی تھی، تاہم مودی سرکار سیاسی مفادات کی خاطر فوجیوں کی ہلاکت چھپاتی رہی۔ آبنۂ ہرمز میں حالات ایک بار پھر کشیدہ۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے پر حملوں کا الزام۔ امریکی سینٹ کام کا کمرشل بحری جہاز پر مبینہ ایرانی حملے کے جواب میں کارروائی کا دعویٰ۔ امریکی افواج نے ایران کے ڈرون سٹوریج اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام نے واضح کیا کہ امریکی افواج آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کے لیے محفوظ گزرگاہ کی فراہمی اور رابطہ کاری جاری رکھے ہوئے ہے اور ایران کے ساتھ طے شدہ معاہدے کی مکمل پابندی کو یقینی بنانے کے لیے امریکی فوج موجود اور چوکس رہے گی۔ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ ایران کو MOU پر عمل درآمد کے طریقہ کار سے متعلق اختلاف ہے تو وہ براہ راست رابطہ کر سکتا ہے۔ ایران پر امریکہ کے فضائی حملے کے بعد امریکی نائب صدر JD وینس کا رد عمل۔ امریکہ کی نئی حماقت کا سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی حملے کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ بحری اور فضائی دستوں نے جزیرہ سرک پر کیے گئے امریکی حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ اس جارحیت کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ایران کا رد عمل اپنے طے کردہ وقت اور مقام پر تیز اور فیصلہ کن ہوگا۔
امریکہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے دوران حملہ کیا، ناکام امریکی صدر نے ثابت کر دیا وہ مذاکرات کے اصولوں کا احترام کرتے ہیں نہ ہی جنگ بندی کے وعدے کی پاسداری۔ سربراہ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی کا ایکس پر پیغام، دو ٹوک پیغام دیا، جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی ہمیشہ کی طرح بالآخر امریکہ کے لیے پسپائی اور پشیمانی کا باعث بنے گی، اب الزام تراشی سے کام نہیں چلے گا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے خبردار کیا، دوبارہ جنگ ہوئی تو امریکہ کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دو ٹوک پیغام دیا، میدان جنگ میں نئی صلاحیتیں متعارف کرائیں گے، اب دوبارہ جنگ پچھلی جنگ جیسی نہیں ہوں گی۔ خلیجی ممالک میں ایرانی حملوں سے ناقابل تلافی نقصان پہنچنے پر امریکہ نے اپنے اڈے ایرانی میزائلوں کی رینج سے دور منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، مواصلاتی نظام، گودام اور دیگر عمارتیں تباہ ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق صرف بحرین میں امریکی بیس کی تعمیر نو پر $40 کروڑ لاگت آئے گی، جبکہ خطے میں دیگر امریکی اڈوں کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ $2 ارب سے زیادہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان رابطہ، تازہ ترین صورتحال پر ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہنے کی یقین دہانی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی امن عمل کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے مسلسل تعاون کی تعریف۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی مذاکرات کے فریم ورک پر دستخط کر دیے۔ 5 روزہ بات چیت میں امریکہ کی طرف سے لبنان کے بعض علاقوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کی تجویز، لبنان نے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کر دیا۔ صہیونی حکومت نے فوجی انخلاء کے لیے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی شرط رکھ دی۔ لبنانی حکومت اور اسرائیل کے درمیان متنازع معاہدے کے خلاف بیروت سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں جھڑپیں، مظاہرین نے کئی مقامات پر آگ لگا دی، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اہلکاروں کی فائرنگ۔ آبنہ ہرمز ایران کی ملکیت ہے، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں، ایرانی انقلابی گارڈز نے واضح کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک سمندری راستے کے حوالے سے کوئی براہ راست رابطہ لائن قائم نہیں کی گئی۔ عمان نے ایران کی آبنہ ہرمز فیس وصولی کی تائید کر دی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق عمانی حکام نے یورپی اتحادیوں کو بتا دیا، آبنہ ہرمز کی جنگ سے پہلے والی پوزیشن واپس کبھی نہیں آئے گی، جہازوں کے محفوظ سفر اور آبی آلودگی سے بچاؤ کے لیے فیس عائد کی جا سکتی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، امریکی خام تیل $2.69 سستا ہو گیا، نئی قیمت $69 فی بیرل تک گر گئی۔ برطانوی تیل کی قیمت میں $3 سے زیادہ کی کمی، $71.99 فی بیرل ہو گئی۔ اسی طرح اماراتی تیل مربن کروڈ $2.50 سستا ہو کر $66.55 کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تاحکم ثانی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی میں $6.57 اور پیٹرول پر $39 فی لیٹر اضافہ۔ مٹی کے تیل پر لیوی برقرار رہے گی، قیمت میں $6.85 فی لیٹر کمی۔ شہریوں کا عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی کا ریلیف دینے کا مطالبہ۔ ایک مہینے کے اندر جو ہے تقریباً $30 تک، بلکہ شاید $35 تک کم ہوا ہے، اور لاسٹ نائٹ جب میں نے دیکھا تو وہ تقریباً کوئی $69 پر بیرل تھا۔ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ کم کرے، کیونکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت دن بدن گر رہی ہے۔ کی بھی بچت کرے نا، اور اس ریٹ کو کم از کم میں تو یہ کہوں گا کہ 250 یا 200 تک نہ۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا اب تک ڈیزل $200 جبکہ پیٹرول $155 سستا کرنے کا دعویٰ، واضح کیا کہ کسی شعبے پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
پاکستان نیول اکیڈمی کراچی پی این ایس رہبر میں 125ویں مڈ شپمین اور 33ویں شارٹ سروس کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. پاس آؤٹ ہونے والوں میں بحرین، عراق اور جبوتی کے مڈ شپمین بھی شامل. آفیسر کیڈٹ حافظ محمد احمد منور کو چیف آف ڈیفنس فورسز گولڈ میڈل سے نوازا گیا. مڈ شپمین عمر مختار کو بہترین کارکردگی پر اعزاز شمشیر دی گئی. شارٹ سروس کمیشن کورس کی آفیسر کیڈٹ الویرا حمزہ کو کمانڈنٹ گولڈ میڈل دیا گیا. اکیڈمی ڈائریکٹ مڈ شپمین کا اعزاز ہادی عباس خان کے حصے میں آیا. مہمان خصوصی وزیر اعظم نے پریڈ کا معائنہ کیا. شہباز شریف کی پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف، وزیر دفاع خواجہ آصف، گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداروں اور سینئر حکام کی بھی شرکت. مجھے یونس نے کال کی تھی کہ مختلف لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے تو کیا کرنا ہے کہ دھرنے میں جا کے رولا پورٹ دینے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے پیسے اکٹھے کیے کر کے جا رہا تھا تو راستے میں پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا. کل عدم ایکشن کمیٹی کی حقیقت کھل کر سامنے آنے لگی. انتشاری کمیٹی کی جانب سے دھمکا کر رقوم لینے اور بیرون ملک سے بھی پیسے منگوانے کا انکشاف. کمیٹی کے نیٹ ورک نے راولا کوٹ دھرنے کے لیے بھی کام کیا. پولیس نے کل عدم کمیٹی کے مالیاتی نیٹ ورک کے افراد کو گرفتار کر لیا. انتشاری کمیٹی کے گرفتار سہولت کار کا فنڈ اکٹھا کرنے کا اعتراف. آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی اور حکومت میں ثالثی کے لیے جماعت اسلامی نے کمیٹی قائم کر دی. حافظ نعیم صدر، وزیر اعظم اور دیگر سے ملیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا عاشورہ پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر وزارت داخلہ اور سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین. کہا اللہ کے فضل سے عاشورہ کی تمام سرگرمیاں امن و امان کی فضا میں آسانی کے ساتھ مکمل ہوئیں. کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس 2 روزہ بندش کے بعد بحال. ٹرین آج اپنے وقت پر روانہ ہوئی. پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی اگست 2025 سے کارروائیاں. 2250 آپریشنز میں 24 ٹن سے زائد منشیات اور 26,700 لیٹر غیر قانونی شراب پکڑی گئی. 750 ملزمان گرفتار. عالمی یوم انسداد منشیات کے موقع پر کارکردگی رپورٹ جاری. بلوچستان کے کئی علاقے 24 گھنٹوں کے دوران چوتھی بار زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھے. بارکھان، کوہلو، رکھنی اور گرد و نواح میں آنے والے زلزلے کی شدت 5.02 اور گہرائی 19 کلومیٹر ریکارڈ. مرکز بارکھان سے 58 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع تھا. بلوچستان کے مختلف اضلاع میں گزشتہ روز بھی زلزلے کے 3 جھٹکے محسوس کیے گئے. 5.4 شدت کے زلزلے میں موسیٰ خیل میں متعدد کچے مکانات کو نقصان پہنچا جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے تھے. کراچی میں سیاہ بادلوں کے ڈھیرے. صبح سویرے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو بھی موسم ابر آلود رہنے کا امکان. صبح اور رات کے وقت بوندا باندی اور پھوار ہو سکتی ہے. گلگت کے دیامر تھور گاؤں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. متعدد گھر، واٹر چینلز اور سڑکیں متاثر. متاثرین کو خیمے اور دیگر ضروری سامان پہنچا دیا گیا. سرگودا میں مشتعل افراد نے منتہا قتل کیس سے منسلک کریانہ اسٹور پر حملہ کر دیا. پنکھے، الماریاں اور دیگر سامان نکال پھینکا. امن و امان کے خطرے پر دکان مالک پہلے ہی موجود نہیں تھا. شہریوں کا مجرموں کو فوری اور سخت سزا دینے کا مطالبہ. لاہور کے علاقے سمن آباد میں شہری کو قتل اور دوسرے کو زخمی کرنے والے 3 ملزمان گرفتار. پولیس کے مطابق ہمسایوں کے درمیان معمولی تخت کلامی کے دوران ایک فریق نے فائرنگ کر دی جس سے زاہد نامی نوجوان جاں بحق اور حسین زخمی ہو گیا. کراچی کے علاقے سہراب گوٹ اور مچھر کالونی میں رینجرز کی کارروائیاں. ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث بچھو ڈکیت گروہ کے 5 کارندے گرفتار. اسلحہ اور چھینے گئے موبائل فونز اور نقدی برآمد. سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم افراد کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی اجتماعی ذمہ داری ہے.
ہمت کارڈ کے ذریعے ڈیف بلائنڈ سمیت تمام اسپیشل افراد کی باعزت معاشی معاونت کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈیف بلائنڈنس ڈے پر پیغام. مودی کی انتہا پسندانہ اور نفرت پر مبنی پالیسیوں کے باعث منی پور ناگالینڈ کے بعد اتراکھنڈ اور ہماچل میں بھی حالات کشیدہ. بھارتی جریدے دی ہندو مودی سرکار کی نااہلی اور ملکی ابتر حالات سامنے لے آیا. اتراکھنڈ کی سرحد پر نہنگ سکھوں کا رکاوٹیں توڑ کر مقدس مقام ہیم کنڈ صاحب کی طرف مارچ شروع. مظاہرین اور پولیس میں شدید جھڑپیں. مظاہرین کا کرن پریاگ واقعے میں گرفتار 4 سکھوں کی رہائی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. وینزویلا میں زلزلے سے تباہی کے بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن. اموات کی تعداد 920 تک جا پہنچی. 4,500 سے زائد زخمی. سینکڑوں اب بھی ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ. امریکہ سمیت مختلف ممالک کی امدادی ٹیمیں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے کے لیے وینزویلا پہنچ گئیں. سابق جنوبی کورین خاتون اول کو رشوت دینے کے جرم میں عدالت نے 7 برس قید کی سزا سنا دی. کھیم کیون ہی پر قیمتی تحائف وصول کرنے اور اثر و رسوخ کے ناجائز استعمال کا جرم ثابت ہوا. تحائف میں مہنگے زیورات، لگژری ہینڈ بیگز، قیمتی گھڑی، آرٹ ورک اور دیگر قیمتی تحائف شامل. کھیم کیون ہی کا تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے اعلیٰ عدالت میں اپیل کرنے کا اعلان. Over the recent months, we have experienced the effects of yet another energy crisis driven by geopolitical factors and fossil fuels. And in response, there has been a sharp increase in سویڈن میں خاتون وزیر اجلاس میں اپنے بچے کو ساتھ لانے پر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی. ایرانی نژاد رومینا پرمختاری نے 3 ماہ کی بچی کے ساتھ یورپی یونین کی میٹنگ میں شرکت کی. میڈیا سے گفتگو میں کہا وہ وزیر اور ماں بیک وقت دونوں ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہیں. فیفا ورلڈ کپ میں فرانس نے اور سینیگال نے اپنے میچز جیت لیے. اسپین نے یوروگوئے کو ہرا دیا. سعودی عرب اور کیپ ورڈے کا میچ برابر رہا. ایران کا ناک آؤٹ مرحلے میں جانا بھی مشکل ہو گیا. مصر سے مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا. فرانس فیفا ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا. پیرس سے امریکہ تک فینس نے جیت کا خوب جشن منایا. ناک آؤٹ مرحلے میں بھی شاندار پرفارمنس کا عزم ظاہر کیا. سینیگال کے فینس نے بھی عراق کے خلاف جیت کا خوب جشن منایا. کیپ ورڈے کی ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ میں تاریخ رقم کر دی. فیفا ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں جانے والا دنیا کا سب سے چھوٹا ملک بن گیا. سعودی عرب سے مقابلہ 0-0 سے برابر ہونے کے بعد کیپ ورڈے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا. فینس کا جشن. ارجنٹینا کو ہرانے کے خواب دیکھنے لگے. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ اسکواڈ کا برسٹل میں ٹریننگ سیشن. کوچز کی نگرانی میں ٹریننگ. پاکستانی ویمنز ٹیم آج برسٹل میں نیدرلینڈز کے خلاف میدان میں اترے گی. T20 کی چیمپئن ٹیم گھر سے باہر نکلتے ہی ڈھیر. آئرلینڈ سے بھی نہ جیت سکی. پہلے T20 میچ میں آئرلینڈ نے انڈیا کو 34 رن سے شکست دے دی.